لإیلاف قریش، قریش کے مانوس ہو جانے کی وجہ سے، ایلافہم قریش کے مانوس ہو جانے کی وجہ سے، رحلۃ الشتاء والصیف سردی اور گرمی میں سفر کی وجہ سے، فلیعبدوا بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب ھذا البیت اس گھر کے رب کی، الذی اطعمہم من جوع وہ ذات کہ جس نے انہیں کھلایا بھوک میں، وآمنہم اور امن دیا ان کو خوف میں۔ ایلاف کسے کہتے ہیں؟ الفت و محبت۔ قریش ایک قبیلے کا نام ہے۔ ایلافہم دوبارہ وہی ذکر کیا۔ رحلت کا مطلب ہوتا ہے کوچ کر جانا، سفر کرنا۔ یہ جو کوئی فوت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں نا فلاں آدمی رحلت کر گئے ہیں، یعنی کوچ کر گئے ہیں دنیا سے قبر کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف۔ الشتاء سردی کو کہتے ہیں، الصیف عربی میں گرمی کو کہتے ہیں۔ فلیعبدوا یعبدوا عبادت سے ہے کہ عبادت کرو، رب ھذا البیت یہ بیت گھر کو کہتے ہیں، بیت اللہ اللہ کا گھر، تو اس گھر کے رب کی عبادت کرو، الذی وہ رب، اطعمہم اطعام سے ہے کھانا کھلانا، طعام کھانے کو کہتے ہیں، تو کھانا کھلایا ان کو یعنی قریش کو، من جوع جو بھوک کو کہتے ہیں، وآمنہم آمن امن سے ہے، امن دیا ان کو یعنی قریش کو، من خوف خوف سے۔ اس صورت کا تعلق پچھلی صورت کے ساتھ بھی ہے، دونوں میں کیا کنیکشن ہے اسے کہتے ہیں ربط، دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے۔ اس صورت کے بعد اگلی صورت کیوں آئی ہے؟ سورہ قریش۔ پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابرہہ نے بیت اللہ پر حملہ کیا اور اسے برباد کرنے کی کوشش کی، اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو قریش ہے یہ میرے راستے میں آئے گا، تو اسی چکر میں اس نے 200 اونٹ پکڑ لیے تھے کہ میں ان کو کمزور کر دوں گا، لہٰذا یہ میرے راستے میں خلل نہیں ڈالیں گے۔ تو پھر عبد المطلب گئے، انہوں نے بجائے جا کر بیت اللہ کی حفاظت کا مطالبہ کرنے کے اپنے اونٹ مانگنا شروع کر دیے۔ تو اب ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ جو ہم سمجھ رہے تھے قریش درمیان میں آئے گا وہ نہیں آیا، بلکہ اب ہمارا راستہ صاف ہے، اب ہم حملہ کر سکتے ہیں، یہ قریش ہمارے درمیان میں نہیں آئیں گے۔ تو بیت اللہ اور قریش کی عظمت کو برباد کرنے کے لیے ابرہہ آیا تھا۔ اللہ اس صورت میں قریش کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو قریش کی ہلاکت کا وہ سبب بننا چاہتا تھا، تو اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ اب یہاں اس صورت میں اللہ قریش کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ قریش کے مانوس ہو جانے کی وجہ سے، مطلب یہ ہے اس آیت کا تعلق اگر ہم پچھلی آیت کے ساتھ جوڑیں تو مطلب یہ بنے گا کہ دیکھو ابرہہ نے برباد کرنے کی کوشش کی، ہم نے اسے ختم کر دیا، اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا ہوئی، قریش کی محبت اور عظمت پیدا ہوئی کہ دیکھو قریش کی وجہ سے اللہ نے ابرہہ جیسے ظالم بادشاہ کو برباد کیا۔ اور اس واقعے کے بعد دیکھا گیا لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے عمل میں قریش کی بڑی عزت بڑھ گئی تھی۔ تو اللہ یہ احسان بتا رہے ہیں کیا؟ قریش کے مانوس ہو جانے کی وجہ سے اللہ چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیں، اللہ نے ابرہہ کو برباد کر دیا، اس سے لوگوں کے دلوں میں محبت آ گئی۔ تو یہاں مقصود قریش کی فضیلت، ان کی عظمت، ان سے اللہ کی محبت کو بیان کرنا ہے، اس لیے اللہ اس صورت میں یہ بیان کریں کہ قریش کے مانوس ہو جانے کی وجہ سے۔ اب بعض حضرات نے اس صورت کو الگ شمار نہیں کیا، بعض نے کہا ہے کہ یہ سورۃ الفیل اور سورہ قریش یہ ایک ہی صورت ہے، اور بعض نے اس کو الگ شمار کیا۔ اس کی دلیل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صورتوں کو ترتیب دی، سپاروں کو ترتیب دی، تو اس وقت اس صورت کو الگ لکھا اور سورۃ الفیل کو الگ لکھا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ اس کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں، الگ الگ ایک نہیں ہے۔ دوسری بات، لإیلاف قریش کا تعلق اگر ہم عبادت کے ساتھ لیں جو آگے آ رہا ہے، فلیعبدوا بس چاہیے کہ عبادت کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قریش سفر کرتے تھے یمن اور شام کی طرف۔ اصل میں قریش جس جگہ رہتا ہے یہ عرب کی زمین ہے، اور عرب کی زمین ساری پتھریلی ہے، پہاڑ ہے۔ قرآن میں آیا نا بواد غیر ذی زرع، کہ مطلب اس میں کوئی کھیتی ہے ہی نہیں، کوئی ہریالی ہے ہی نہیں، سارے خشک پہاڑ ہے۔ تو اب ان کی معیشت کیسے چلے؟ کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے؟ تو یہ بہت لو ہوتے چلے جا رہے تھے۔ حضرت ہاشم جو قریش کے پچھلے سرداروں میں سے ہیں، عبد المطلب سے پہلے، تو انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ یار ایسے گزارا نہیں چلے گا، ہمیں بزنس کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے انہوں نے تجویز دی کہ بعض لوگ یمن کی طرف جائیں، بعض شام کی طرف جائیں۔ تو قریش یہ جو عرب قبیلہ ہے یہ سفر کرتا تھا دو ملکوں کی طرف، پہلا یمن، دوسرا شام۔ یمن ہے گرم علاقہ،
تو قریش سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے تاکہ وہاں موسم معتدل ہوتا تھا، اور گرمیوں میں شام کی طرف جاتے تھے چونکہ شام ٹھنڈا علاقہ تھا. تو یہ دو ملکوں کی طرف کرتے تھے سردی اور گرمی میں. اب یمن کی طرف جاتے 2 مہینے لگتے تھے ان کو، یہ اتنا سفر کرتے تھے. وہ جو واقعہ ہوا تھا نا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کو معراج پر لے کر گئے اور واپس آ کے حضور نے بتایا کہ میں معراج کا اتنا لمبا سفر کر کے آؤں، تو قریش نے یہی تو بات کی تھی. قریش نے کہا کہ پہلی تو یہ بات ہی نہیں سمجھ آتی کہ آسمانی سفر کیا، اس کو تو علیحدہ کر دو. یہ جو پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے بیت المقدس گئے جس کا ذکر 15 سپارے میں آیا، وہاں جا کے تمام انبیاء نے نماز پڑھی، اس کے بعد حضور آسمان پر تشریف لے گئے. تو 2 سفر ہوئے، ایک زمینی سفر جو مکہ سے بیت المقدس کی طرف تھا، ایک سفر جو زمین سے آسمان کی طرف تھا، اسے معراج کہتے ہیں، زمینی سفر کو اسراء کہتے ہیں. تو یہ 2 سفر ہوئے. اس وقت بھی انہوں نے یہ بات کی تھی آسمانی سفر تو دور کی بات، ہمیں تو زمینی سفر نہیں سمجھ آتا. آپ کہتے ہیں اتنی دیر میں ایک رات کے اتنے سے حصے میں آپ چلے گئے، ہمیں تو 2 مہینے لگ جاتے. تو وہ اسی واقعے پر کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم نے سفر کیے ہیں تجارتی سفر اتنے لمبے لمبے. اب یہ جو سفر کرتے تھے، عرب کے اندر لوٹ مار بہت تھی، قتل کر دینا اور لوگوں کا مال چوری کر لینا. تو چونکہ اللہ کو قریش سے محبت تھی، اس لیے اللہ نے ابراہہ کو برباد کیا اور قریش کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت آئی. دوسری کیا وجہ کہ یہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے، اس کے خدمت گزار تھے، اس وجہ سے لوگ ان کا بہت ادب کرتے تھے. یہ جب سفر پہ چلتے، قریش یمن اور شام کے سفر پر جب نکلتے تو راستے میں ان کا سفر اللہ نے آسان کر دیا تھا. کیسے؟ لوگ ان کو سمجھتے بھائی کعبۃ اللہ کے متولی آ رہے ہیں، خدمت گزار آ رہے ہیں. چور بھی ہوتے تو چوری نہیں کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے. ان کا مال جو ہوتا تھا جو یہ بیچنے کے لیے جاتے تھے مہنگے دام خریدتے، اور جو اپنا مال ان کو دینا ہوتا تھا وہ سستے کر کے دیتے ان کو. یعنی اتنی ان کے ساتھ مہربانی کر معاملہ کرتے تھے. ان کی جو خرچہ ہوتا تھا راستے کا کھانا پینے کا وہ فری، رہائش فری، پروٹوکول کے ساتھ ان کی خدمت کی جاتی تھی. تو اللہ نے کس سبب سے کیا؟ 2 سبب سے. ابراہ کو ہلاک کر دیا تھا، اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں قریش کی محبت آ گئی، اس لیے ان کا سفر آسان ہو گیا. دوسری وجہ یہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے، خدمت گزار تھے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت تھی، اس وجہ سے اللہ نے ان کا سفر آسان کر دیا. اسی کی بات کر رہے ہیں. کیا؟ لإیلاف قریش، قریش کے مانوس ہو جانے کی وجہ سے. سفر کے ساتھ مانوس ہو گئے تھے نا، سفر آسان کر دیا تھا ان کا. سفر کیسے آسان ہوا؟ 2 وجہ سے. یا تو پچھلی آیت سے جوڑے تو مطلب یہ کہ ابراہہ کے ساتھ جو معاملہ ان کا ختم ہوا تھا، کہاں بھی جاتے تھے اللہ پروٹوکول سے نوازتے تھے. اگر اگلی آیت سے اس کا تعلق جوڑا جائے لإیلاف قریش کا، تو فلیعبدوا کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کرو اس گھر کی، کہ اس گھر کی وجہ سے تمہاری عزت ہے، اس گھر کی وجہ سے تمہیں ہر جگہ عزت مل رہی ہے. آگے چلیں. ایلافہم رحلۃ الشتاء، کہ ان کی محبت کی وجہ سے، ان کے مانوس ہو جانے کی وجہ سے. کس چیز کے ساتھ؟ سردیوں میں گرمیوں میں سفر کی وجہ. سردیوں میں سفر اور گرمیوں میں سفر کے ساتھ یہ مانوس تھے. آگے حکم دیتے ہیں فلیعبدوا، بس چاہیے کہ عبادت کریں وہ. رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی. الذی اطعمہم من جوع، کہ 2 چیزوں سے امن دیا اللہ نے. پہلا بھوک سے، دوسرا خوف سے. خوف کیا تھا؟ کہ لوگوں کا مال لوٹا جاتا تھا، اس سے اللہ نے خوف سے بری کر دیا. بھوک سے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اللہ نے تجارت ان کے لیے آسان کر دی تھی. تو یہ اس آیت کا خلاصہ ہے. اس پوری آیت میں ہمیں کیا کیا باتیں سمجھ آتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات یہ سمجھ آتی ہے کہ سفر کا آسان ہو جانا بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ بتا رہے ہیں نا کہ قریش کے مانوس ہو جانے کی وجہ سے. کس سے؟ سردی اور گرمی میں سفر کے سے مانوس ہو گئے تھے نا، ان کو الفت اور محبت ہو گئی تھی، اس سفر کے عادی ہو گئے تھے. تو کسی سفر کا آسان ہو جانا بھی یہ اللہ کی نعمت ہے. قریش کو یہ نعمت کیوں ملی؟ 2 وجہ سے. ابرہہ کو قتل کیا اللہ نے، کو پروٹوکول ملا. یہ لوگ کعبۃ اللہ کے متولی تھے، وہ ان کے متولی، ان کے خدمت گزار ہونے کی وجہ سے ان کو پروٹوکول دیتے تھے. دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ نے ان کے معاشی حالات بہتر کرنے کی ترتیب سوچی تو ان کو بجائے ملازمت کی طرف لگانے کے اللہ نے بزنس کی طرف لگایا. تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کو اور شریعت کو بزنس پسند ہے، تجارت پسند ہے، غلامی اور ملازمت نہیں پسند. تو اس سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر ہمارے پاس بزنس کرنے کے کچھ اسباب موجود ہوں تو ہمیں بزنس کو ترجیح دینی چاہیے. ہر بندے کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ سارے بزنس میں لگ جائیں. مطلب یہ ہے کہ ممکن کوشش کرنی چاہیے. 2 چیزیں ہیں نا اگر آپ کے پاس، ملازمت کرنا اور بزنس کرنا، تو آپ بزنس کو ترجیح دیں. کیوں؟ تمام انبیاء میں سے کسی نے ملازمت نہیں کی، اور شریعت جگہ جگہ قرآن بھرا پڑا ہے، جہاں معیشت کی بات کرتا ہے وہاں تجارت کی، بزنس کی بات کرتا ہے. ان کو ملازمت نہیں کہی، ان کو کہا بزنس کرو. تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے
کہ شریعت کو بزنس پسند ہے. ہمیں جب اپنی معیشت کے بارے میں سوچنا چاہیے تو ہمیں ترجیح بزنس کو دینی چاہیے. تیسری بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ بزنس کے لیے سفر بھی کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ بندہ دکان کھول کے بیٹھا اور لگا ہوا ہے, اس سے ترقی نہیں ملے گی. یاد رکھیے جتنے بھی ہم بڑے بڑے بزنس مین دیکھتے ہیں یا کامیاب لوگ دیکھتے ہیں, انہوں نے سفر کیے ہیں, جگہ جگہ کی خاک چھانی ہے, پھر جا کے ان کے تجربے میں اضافہ ہوا اور وہ کماتے چلے گئے. تو اس آیت سے یہ بھی سمجھ آیا اللہ نے ان کو مکہ میں رہنے کے نہیں دیا, حالانکہ رب تھا مکہ میں انتظام کر سکتا تھا, لیکن سفر کی ترغیب دی. سفر کیا انہوں نے, شام کا, یمن کا. اور سفر آسان ہے, یمن کا 2 مہینے کا سفر, اور آج کے دور کا تھوڑی نا سفر تھا کہ جہاز میں بیٹھے اور کل پہنچ گئے. سفر آسان کر دیا, پہلی نعمت. معیشت کی بات ہوئی, جائے ملازمت کے تجارت دی. پھر تجارت صرف اپنی جگہ پر نہیں, تجارت کے لیے سفر کی ترغیب ہو رہی ہے کہ سفر کیا جائے تجارت کے لیے. چوتھی بات یہ سمجھ آئی کہ اللہ اپنے دین کی وجہ سے, اپنی کسی نعمت کی وجہ سے اگر تمہیں عزت سے نوازے, پھر حق بنتا ہے اللہ کا شکر ادا کرو. ویسے تو ہر حال میں شکر بنتا ہے, لیکن جب اللہ تمہیں کسی نعمت کی وجہ سے یا کسی دینی کام کی وجہ سے تمہیں عزت مل رہی ہو, تو پھر حق بنتا ہے کہ تم اللہ کا زیادہ شکر ادا کرو. اب آپ میں سے, مجھ میں سے, ہم میں سے ہر ایک اندازہ لگائے اللہ نے مجھے کس اعتبار سے زیادہ عزت دی ہے, پھر اس نعمت کی وجہ سے اللہ کا زیادہ شکر ادا کرے. وہ کسی سے پوچھا تھا نا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں, تو فرمایا کہ آپ اللہ کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے سوائے ایک صورت میں, جب آپ کا کنسیپٹ یہ بن جائے کہ میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کر لوں حق ادا نہیں کر سکتا. جب آپ کا یہ کنسیپٹ بن جائے گویا آپ نے اللہ کے شکر کا حق ادا کر دیا. مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم یہاں اس جگہ ایک خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ باطل ہم پر غالب ہے, ہم پر چھاتا جا رہا ہے, مسلمان کمزور ہے, دین کمزور ہوتا جا رہا ہے. اس کی جہاں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے دین چھوڑ دیا, اس کی وہاں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جتنا دین کا کام کر رہے ہیں اس پر شکر ادا نہیں کر رہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو تہجد کی توفیق نہیں مل رہی ہے تو یہ کمزوری ہے, لیکن آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اس پر شکر نہیں ادا کر رہے تو یہ بھی کمزوری. سادے آدمی 5 وقت کی نماز بھی تو کتنا بڑا شکر, اس پر تو شکر ادا کرو. تو ہم جتنی نیکی کرتے ہیں یا دین کا جتنا کام کر رہے ہیں اس پر شکر ادا نہیں کرتے, ہر وقت خود کو کوسنا نہیں ہم کچھ نہیں کر رہے, تو یہ بھی اللہ کو نہیں پسند. ہاں ٹھیک ہے, خود کو عاجز شو کرنا چاہیے, یار جتنا کرنے کا حق تھا میں نے نہیں کیا, لیکن شکر ضرور ادا کرنا چاہیے. تو یہاں اللہ نے کیا کہا, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ, اس گھر کے رب کی عبادت کرو. کیا اس گھر کی وجہ سے تمہیں عزت ملی, تمہیں پروٹوکول ملا, تمہاری خدمتیں ہو رہی ہیں, تو جس گھر کی وجہ سے تمہاری خدمتیں ہو رہی ہیں حق نہیں بنتا کہ اس گھر والے کی عزت کرو, حق نہیں بنتا اس گھر والے کی عبادت کرو. تو یہاں سے علماء کے لیے بھی ایک سبق ملتا ہے, علماء کو علم کی وجہ سے, اللہ کے دین کی وجہ سے عزت ملی ہے, تو حق بنتا ہے عبادت میں بھی علماء سب سے آگے, دین کے کاموں میں بھی سب سے آگے. تو آپ میں سے یا ہم میں سے جس کو جو نعمت چاہے دین کی وجہ سے ملی ہے یا کوئی اس کی خاص نعمت ہے, اس کی وجہ سے اس پر شکر ادا کرنا زیادہ واجب ہو جاتا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مثال کے طور پر کوئی اچھا بول سکتا ہے تو اس پر شکر ادا کرے, یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا میں عزت کما رہا ہے. آج کسی کے پاس علم ہے, دنیا اس کے علم کی وجہ سے عزت کر رہی ہے, ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارا خاندانی نسب یا ہمارے ماں باپ شریف, ہماری فیملی اچھی, اس وجہ سے ہماری لوگ عزت کریں, تو یہ بھی تو اللہ کا کرم ہے, اس وجہ سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. یاد رکھیں جب قریش کو رسول اللہ نے دعوت دی تھی, قریش کیا کہتا تھا, قریش یہی بات کرتا تھا کہ اگر ہم تمہارا دین قبول کر لیں, یہ جو ہمیں عزت دیتے ہیں عزت نہیں دیں گے. کیسے لوگ ہیں کہ یار جس کی وجہ سے عزت مل رہی ہے اسی پر بات کر رہے ہیں, کہہ رہے کہ یہ جو لوگ ہماری عزت کر رہے ہیں, ہماری خدمت کر رہے ہیں, اگر ہم تیرے دین پر ایمان لے آئیں تو پھر یہ عزت نہیں ملے گی. اس پر اللہ نے فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا, انہیں نہیں پتا کہ یار اس کعبے کی وجہ سے ہم انہیں عزت دلا رہے ہیں, اور اسی پر بات کر رہے ہیں کہ نہیں اگر ہم نے دین لے آیا تو ہمیں عزت نہیں ملے گی. یار اللہ عزت اس کی وجہ سے دلا رہا ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں عزت کسی اور کی وجہ سے مل رہی ہے. مجھے بتاؤ قریش میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے جو ان کو عزت مل رہی ہے, کیا ان کے پاس صلاحیتیں تھیں, کیا ان کے پاس کمالات تھے جس کی وجہ سے ان کو عزت, 2 وجہ سے عزت مل رہی تھی. کعبے پر حملہ کیا ابراہ نے تو اللہ نے ابراہ کو برباد کیا, قریش کی محبت آ گئی لوگوں میں کہ یار ان کی وجہ سے ہمیں وہ پروٹوکول ملا. دوسری وجہ کعبۃ اللہ کی خدمت کرتے تھے, کعبۃ اللہ کے ساتھ ان کا کنیکشن تھا, اللہ نے اس کی وجہ سے دنیا میں عزت دلائی. تو عزت تو اللہ کعبے کی وجہ سے دلا رہے ہیں, تو حق ہے بجائے تم شرک کرو. اللہ نے کعبے کی عزت کی وجہ سے ان کو عزت دلائی, انہوں نے کعبے کے ساتھ کیا کیا, بت رکھ لیے, انہوں نے اس کو شرک و بدعت کا ایک گڑھ بنا لیا, حق تھا اس کی عبادت کرتے. تو یہ سارے حالات جب آپ پیدا کریں گے,
اللہ کی نعمت پر بجائے شکر ادا کرنے کے لیے اس کا کفر کریں گے تو پھر اللہ وہ نعمت چھین لیتے ہیں. وہی تو ہے نا, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, شکر کرو گے بڑھا دیں گے, وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اللہ نے یوں نہیں کہا اگر شکر نہیں کیا تو ہم وہ نعمت لے لیں گے, نہیں, اللہ نے یوں کہا ہے ان عذابی لشدید, صرف لیں گے نہیں الٹا عذاب بھی دیں گے. سمجھ آئیے؟ یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ نہیں ہے شکر نہیں کریں گے تو نعمت چلی جائے گی, بھائی اللہ کا عذاب بھی آئے گا. تو یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے اللہ کی عبادت. دوسری بات, قریش کو جو پروٹوکول ملتا تھا نا تو ان میں قوم پرستی آ گئی تھی کہ یار ہمیں عزت مل رہی ہے, ہم میں کچھ ہے کہ ہماری قوم اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے قوم اعلیٰ ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو گھٹیا اور خود کو اعلیٰ سمجھنا شروع کر دیں. اس کا علاج اللہ نے فَلْيَعْبُدُوا سے بتایا کہ اپنے اندر یہ جو تکبر اور غرور اور خود پسندی پیدا ہو رہی ہے اس کا علاج عبادت سے کرو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ, بس اپنے رب کی, اس گھر کے رب کی عبادت کرو. تیسری بات, یہاں ہندوؤں کا ایک اعتراض بھی ختم ہو جاتا ہے. ہندو کہتے ہیں نا کہ ہم پر کیوں اعتراض کرتے ہو کہ تم پتھروں کی پوجا کرتے ہو, تم بھی تو کرتے ہو. بھائی اگر ہم پتھروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں ہندو کہے تو تم بھی تو جا کے وہاں پر سجدے کرتے ہو اور پتھر ہی تو ہے وہ. تو یہاں سے اس آیت سے یہ مسئلہ بھی حل ہوتا ہے. کیا اللہ نے یہ نہیں کہا فَلْيَعْبُدُوا هَٰذَا الْبَيْتِ, اس گھر کی عبادت کرو, نہیں, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ, اس گھر کے رب کی عبادت کرو. تو پتہ چلا ہم پتھر کے آگے سجدہ نہیں کرتے, ہم اللہ کے بنائے ہوئے قبلے کے آگے کرتے ہیں. در حقیقت اللہ کو کرنا ہے, اب کس طرف کرنا ہے وہ قبلہ کعبہ ہے. اللہ ہمیں کہے اس طرف کرو ہم اس طرف کریں گے, اللہ کہے اس طرف کرو ہم اس طرف کریں گے. اور بالفرض والمحال یہ کعبہ اس جگہ نہ ہو تو ہم نے بھی پھر بھی اس طرف کرنا ہے. جیسے ہم آج کل ہمارے سامنے کعبہ تھوڑی نہ ہوتا ہے, صحرا میں آپ چلے جائیں چاروں طرف کوئی چیز نہیں ہوتی, ہم پھر بھی قبلے کی طرف کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے آگے پتھر ہو یا نہ ہو ہم اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. یہ تو ایک سمت ہے, ایک یوں کہہ لو ایک قبلہ ہے, اور تم جو عبادت کر رہے ہو وہ تو خود اس سجدے اس پتھر کی کر رہے ہو. تو یہاں سے عقیدے کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ عقیدہ کتنا اہم ہے اور اس میں نیت کا کتنا کردار ہے. اگر نیت ہو کہ میں اسی کو سجدہ کر رہا ہوں تو بندہ کافر بن جاتا ہے, اور اگر نیت ہو نہیں اس کو نہیں اس کے رب کو کر رہا ہوں تو مسلمان بن جاتا ہے. فرق کچھ بھی نہیں ہے, وہ بھی سجدہ وہ بھی سجدہ, وہ بھی پتھر کے آگے وہ بھی پتھر کے آگے. نیت بدل جائے تو مسلمان, نیت بدل جائے تو کافر. الذی اطعمہم من جوع, کہ وہ ذات جس نے, اب یہاں احسان جتلا رہے ہیں اللہ کہ دیکھو وہ ذات جس نے تمہیں بھوک سے کھلایا, بھوک میں تھے تمہیں کھلایا. وآمنہم من خوف, یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آئی, وہ یہ کہ عبادت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے, ایک فقر و فاقہ نہ ہو اور دوسرا امن ہو. امن ہو اور فقر و فاقہ نہ ہو, یعنی پیٹ بھرا ہوا ہو اور امن ہو تو عبادت کا لطف بڑھ جاتا ہے. اور عبادت بہت مشکل ہو جاتی ہے اس وقت جب آپ کے پاس فقر و فاقہ ہو اور جب آپ کے پاس خوف ہو. اس لیے آپ دیکھیں گے نماز کے مسائل میں آپ دیکھیں گے کہ خوف اور بھوک کی حالت میں بہت سارے ایسے احکامات جو فرض کے درجے میں وہ بھی کمزور پڑ جاتے ہیں. دیکھو جماعت واجب ہے, جو جماعت کی نماز کو چھوڑتا ہے وہ فاسق ہے. الجماعت سنت مؤکدۃ, سنت مؤکدہ ہے. لیکن کیا فرمایا, جب بھوک لگی ہو اور اندیشہ ہو نماز میں گیا تو بھوک کی طرف ذہن رہے گا, کھانے کی طرف ذہن رہے گا, جماعت چھوڑ دو کھانا کھاؤ. تو بھوک کی کتنی اہمیت اللہ بتا رہا ہے. وآمنہم من خوف, دشمن کا خوف ہو تو نماز توڑنا بھی واجب ہو جاتا ہے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو ڈر ہے کہ دشمن حملہ کر سکتا ہے, اس وقت نماز توڑنا واجب ہے. نماز توڑو, جا کے کسی امن والی جگہ پہ پڑھو, ایسی جگہ پڑھنا ہی مکروہ ہے. تو دیکھو نا, خوف ہو اور فقر و فاقہ ہو تو فرض جیسی نمازیں بھی اور فرض کے درجہ رکھنے والی چیزوں میں بھی نرمی آ جاتی ہے. اور یہاں اگلی ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ امن کا ہونا اور خوشحالی یعنی فقر و فاقہ سے بچے ہوئے ہونا یہ بھی بذات خود ایک اللہ کی نعمت. اب یہاں کچھ ضمناً باتیں, وہ یہ انہوں نے سفر کیا تھا 2 مہینے کا, میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن میں یہاں ایک بات ضمناً سمجھاتے ہوئے چلا جاؤں. سفر کی جو نماز ہے اسے ہم قصری نماز کہتے ہیں. قصر کہتے ہیں کم کر دیں. ہمارے آج کے دور میں 78 کلومیٹر جس کا سفر بن جائے, اس سے زیادہ ہو یا 78 کلومیٹر ہو تو وہ مسافر ہے, اور وہ مسافر والی نماز پڑھے گا. مطلب 4 والی نماز جو ہے وہ آدھی پڑھے گا, 2. مثلا فجر 2 ہے, اس کو کم کرنے کی ضرورت نہیں. ظہر 4 ہے تو 2 کر دو, عصر 4 ہے 2 کر دو, مغرب 3 ہے اس کی 1.5 تو ہو نہیں سکتی تو یہ 3 ہی پڑھی جائیں گی. عشاء ہے 4 ہے 2 کر دو. ٹھیک ہے. بعض لوگوں کو یہاں شبہ ہوتا ہے, کیا سفر کی نماز تو فرض ہے, اور وہ کہتے ہیں سفر کی نماز اس لیے اللہ نے فرض کی تھی کہ یار مشقت ہو, جب تمہیں لیٹ ہو رہی ہو تب ہو. اب تو ہم ایک جگہ پہنچ, مثال کے طور پر یہاں سے اسلام آباد جا رہے ہیں, اب اسلام آباد آپ پہنچ گئے, اب آپ اپنے کسی کے رشتہ دار کے گھر ہیں, دوست کے گھر ہیں, وہاں تو آپ سکون میں ہیں نا. اب وہ کہتے ہیں یار یہاں تو سکون میں ہے تو یہاں ہم کیوں نہیں پوری پڑھ سکتے, یہاں تو ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے, کوئی ہمیں گاڑی چھوٹنے کا وہ نہیں ہے, سفر کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہے, پھر ہم آدھی کیوں پڑھیں.
تو یہاں ایک بات سمجھ لیں، اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار بندے کی معاملات کیا ہیں. شریعت کو مقصود یہ ہے کہ بس جو ہم نے حکم دیا ہے نا اس کو پورا کرو، اس کو پورا کرو. شریعت چاہتی ہے جیسا ہم حکم جس حالت میں دیں نا اس کو مانو. اب بظاہر عقل کے خلاف لگتا ہے کہ یار سفر کا حکم اس وقت ہونا چاہیے تھا جب تھکاوٹ ہو، جب گاڑی لیٹ ہو رہی ہو. اب تم سکون میں پھر ہم پوری کیوں پڑھیں؟ بھائی اللہ کا حکم ہے پوری پڑھو. تو یہاں ہم گئے نا ادھر فورٹ منرو والی سائڈ پہ، میرے ساتھ کچھ دوست ہیں، میں نے ان کو کہا یار آدھی پڑھ. نہیں آدھی کیوں پڑھے، ہمیں جذبہ ہے پوری پڑھیں. اور میں نے کہا صوفی آدمی، اللہ کا حکم ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ 2 اب تم پر فرض ہیں اور تم 2 کے بجائے 4 پڑھ دو تو قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. اس حالت میں 2 ہی فرض ہے تو 2 ہی پڑھو گے. ٹھیک ہے. 78 کلومیٹر کا مطلب کیا ہے؟ آخری مسئلہ سمجھا. ملتان سے چاروں اطراف میں جس جگہ بھی جہاں جہاں تک 78 کلومیٹر بنتے ہیں وہاں تک آپ مسافر ہیں. مطلب یہ کہ جیسے ہی آپ کا سفر ہو، آپ یہ دیکھیں میرا سفر کتنا ہے، 78 کلومیٹر اور اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے. آپ نے بس یہ دیکھنا ہے. اگر آپ کا سفر 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے تو آپ ملتان کی آبادی سے نکلتے ہی مسافر ہیں. اگرچہ آپ وہاں پہنچے نہیں ہیں، ابھی 78 کلومیٹر ابھی کراس نہیں کیا، لیکن شہر سے نکل چکے ہیں. آپ کی نیت اسی جگہ تک جانے کی ہے تو آپ شہر سے نکل کر اپنی آدھی نماز پڑھیں. ملتان کی یہاں مجھے تو اپنی والی سائڈ کا پتہ ہے کیونکہ میں تو علی پور جاتا ہوں تو مجھے اسی سائڈ کا پتہ ہے کہ یہاں پر جاتے ہوئے جو ٹول پلازا آتا ہے یہ ملتان کی آخری آبادی ہے. اس کے بعد آپ مسافر بن جائیں گے. اگر آپ نے علی پور والی اور مظفر گڑھ والی سائڈ پہ جانا ہے تو یہ 78 کلومیٹر. تو یہ سفر کا مسئلہ تھا کہ یہ واجب اور فرض ہے تو آپ اس میں کمی نہیں کر سکتے کسی بھی حالت میں. آخری بات، قریش کی فضیلت کیا اور قریش کسے کہتے ہیں؟ پہلے قریش کا مطلب، قریش کہتے ہیں یہ سمندر میں ایک بڑے اور طاقتور جانور کو کہتے ہیں. تو قریش کو بھی قریش اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ باقی قوموں کی نسبت طاقتور ہے. دوسری بات یہ کہ قریش کی فضیلت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد اسماعیل میں سے اللہ نے کنانہ کو چنا، کنانہ میں قریش کو چنا، قریش میں بنو ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم میں مجھے چنا. یہ قریش کی فضیلت ہے. اس میں حدیث بھی ہے نا کیا کہ اللہ کے نبی قریش میں سے، پانی پلانے کی جو لوگ آتے تھے سفر پر پانی پلانے کی ذمہ داری قریش کی تھی، کعبۃ اللہ کی خدمت کی ذمہ داری قریش کی تھی، قرآن قریش کے آدمی پر اترا، نبوت قریش کے آدمی پر آئی. اسی طرح جب اسلام لانے والا کوئی بھی نہیں تھا تب قریش ایمان لایا. اور اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس آیت کو پڑھ کر قریش کی فضیلت کو اور اس سے محبت اور فضیلت کو بیان کرتے ہیں.